نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراض اور اس کے جواب اور حکمت کو بیان فرمایا۔ اب مذکورہ آیتوں میں پھر عقیدہ معاد یعنی عقیدہ آخرت کو ذکر کرتے ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت کے احسانات اور نعمتوں کا بھی بیان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ کس طرح تم اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہ لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کو تو مانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور قرآن پاک کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا یہ اللہ کا بھی انکار ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کہ کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ کفر کا لفظ جو ہے یہ شکر کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہے شکر اور ایک ہے کفران نعمت، کسی نعمت میں ناشکری کرنا اور اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کا انکار کرنا۔ تو اس لیے انسان کو یہ حکم ہے کہ اللہ پاک نے جن نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے ان نعمتوں میں انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور شکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ پاک نے عطا کر دیے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کا جو طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نعمت کو استعمال کر۔ عام طور پر انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو بہت ہی آگے نکل گیا، اور شاید یہ اعمال جو ہیں یہ میرے نجات کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہے وہ انسان کرتا ہے اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے اور راضی رکھنے کے لیے، اور اصل معاملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل کا ہوتا ہے۔ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ گزشتہ امتوں کے حوالے سے ایک بندے کا واقعہ ذکر کیے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس تلاش میں تھا کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں، اور ایسی عبادت کر لوں کہ جس میں کوئی ریا شامل نہ ہو، بے ریا میں عبادت کر لوں۔ تو اس لیے وہ کسی سمندری جزیرے میں گیا اور وہاں پر دن رات جو ہے وہ عبادت میں لگا رہا، اور بغیر ریاکاری کے محض اللہ کے رضا کے لیے عبادت کرتا رہا۔ اللہ پاک نے بھی اپنے فضل سے اس کے لیے ایک انار کے درخت وہاں پر اس کو مہیا فرمایا، اور ایک ٹھنڈا چشمہ جو ہے جس کا پانی بھی ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے روزانہ ایک انار کا ایک دانہ کھاتا تھا اور ایک پیالہ جو ہے پانی پیتا تھا اس چشمے کا، بقیہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں اوقات گزارتا تھا۔ اس طرح اس نے 500 سال عبادت کی، اور جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس نے یہ تمنا کی کہ سجدے کی حالت میں مجھے موت آ جائے، تاکہ اللہ رب العزت کے دربار میں جب میں پیش ہوں تو میں سجدے کی حالت سے اٹھ کر پیش ہوں۔ اسی حالت میں اس کو موت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ فرمایا کہ جاؤ، میں نے تجھ پر اپنا فضل کیا ہے، اور میرے فضل سے جو ہے تیرے جنت کا فیصلہ ہے۔ اب یہ بندہ جب جانے لگا تو دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اور وہ بھی بے ریا عبادت، اس عبادت کا کوئی تذکرہ اور کوئی ذکر نہیں ہوا، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کر دیا۔ تو دل میں یہ خیال ہے۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ سے بیان فرمایا
کہ ان کو جہنم کے قریب میں سے گزار دو، بالکل زیادہ قریب بھی نہ ہو۔ تو ملائکہ اس کو جہنم سے 500 سال کی مسافت پر لے جانے لگے۔ اب وہاں پر اس کو گرمی کی اتنی شدت محسوس ہوئی کہ اس شدت میں جو ہے وہ العطش کی پیاس لگی ہے، کہ اس کی زبان جو ہے وہ تالو سے لگ گئی اور حلق بالکل خشک ہو گیا اور وہ پانی مانگنے لگا۔ تو ایک فرشتے نے ایک پیالہ پانی جو ہے وہ سامنے کیا، یہ اس کی طرح لبکا اور لینے لگا۔ فرشتے نے اس کو پیچھے کیا اور کہا کہ اس کی قیمت ادا کر لیں، پھر آپ کو یہ پانی ملے گا۔ اس نے کہا ما ثمنہ، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ 500 سال عبادت اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا یہ میرے پاس تو موجود ہے، 500 سال کی عبادت لے لو اور ایک پیالہ پانی جو ہے وہ لے کر اس نے پی لیا۔ جب اس کو پی لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب پھر پیش کر لو اس بندے کو۔ جب دوبارہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے 500 سال کی عبادت وہ تو ایک پیالے کے بدلے میں گئی، اب وہ حساب دے دو جو دنیا میں نے تجھ پر فضل اور نعمتیں عطا کر دی اور تجھے احسانات عطا کر دیے تھے۔ روزانہ جو تو پانی ایک پیالہ پانی پیتا تھا اور ایک انار کھاتا تھا، اس کا حساب دے دو۔ اب ظاہر ہے کہ جب 500 سال عبادت کی ہے تو 500 سال تک تو وہ انار کا دانہ روزانہ کھاتا رہا اور ایک پیالہ جو ہے وہ روزانہ جو ہے پانی کا پیتا تھا، تو 500 کو اگر 360 میں ضرب دے دے تو تقریباً 1,80,000 جو ہیں یہ پیالے بن گئے، 1,80,000 انار بن گئے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا حساب دے دو، یہ جو میں نے تجھے نعمتیں عطا کر دی اور پھر جزیرے میں جو وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں اور اسی طرح معتدل موسم اور صحت، یہ جو تو نے زندگی گزاری، اس کا حساب دے دو۔ اب یہ بندہ اس حقیقت کو سمجھ گیا اور پھر یہ عرض کرنے لگا کہ ما عبدناک حق عبادت، کہ اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ہے وہ حق میں نے ادا نہیں کیا، اب جو ہے میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ تو اس لیے ایک طرف تو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کے احسانات ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ بندے سے جو ہے محدود اعمال کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایمان کے حالت میں ان اعمال کو جو ہے وہ کر لے۔ اس لیے ان اعمال کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زیادہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں ہم ان اعمال کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہو، کیسے اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہو۔ اور وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردے تھے، اللہ پاک نے تمہیں زندگی دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ فرمائیں گے۔ اپنے ابتدا پر غور کر لو اور پھر انتہا پر غور کر لو کہ ابتداً انسان کا حال کیا ہے۔ انسان جو ہے سب سے پہلے تو یہ مختلف قسم کی ہوائیں، یہ پانی، یہ ذرات، یہ مٹی، اس میں بیج، پھر اس بیج سے پیداوار اور پھر اس سے دانے اور پھر اس سے جو ہے مختلف قسم کے کسان مختلف قسم کی غلہ منڈیوں میں لے جاتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، اور پھر جو ہے لوگ لے جاتے ہیں، پھر گھروں میں آتے ہیں، پھر پیس کر پھر آٹا بنتا ہے اور مختلف قسم کی خوراکیں بنتی ہیں، پھر انسان اس کو کھاتا ہے، اس کے جسم میں پھر اس سے جو ہے غذا اور اس کے جسم کی قوت جو ہے اس سے بن جاتی ہے، اور پھر اسی غذا سے جو مختلف علاقوں سے اور مختلف سمتوں سے جمع ہو کر پھر اس سے جو ہے انسان کے جسم کے اندر ہی اس سے منی بن جاتی ہے۔ پھر اس منی کے قطرے سے جو ہے پھر انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں پھر منی کا قطرہ ہے، پھر خون بن جاتا ہے، پھر لوتڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت بن جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں، پوست، رگیں وغیرہ یہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد اللہ پاک اس میں روح جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، پھر مزید 5 مہینے روح کی حالت میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے تو کچھ نہیں تھا۔ والذی خلقکم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردے تھے، اللہ پاک نے مختلف ذرات سے جو ہے تمہیں جمع کر کے جو ہے فاحیاکم تمہیں زندگی دے دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں موت دیں گے، اور پھر انسان جو ہے پھر اسی بنا پر جو ہے وہ انکار کرتا ہے۔ انسان جو ہے کفار اسی بنا پر انکار کرتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں جو ہیں وہ لا کر پیش کرتے ہیں کہ ان ہڈیوں میں اللہ پاک زندگی ڈالیں گے۔ وہ تو اسی بنا پر اشکال کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور قبر میں اس کے گوشت کو جو ہے وہ کیڑے کھا لیتے ہیں، ہڈیاں جو ہیں وہ زمین کی مٹی کھا لیتی ہیں، اور پھر وہ ذرات بن جاتے ہیں، ذرات ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں،
پھر ان ذرات کو اللہ رب العزت کیسے جمع کریں گے، ان میں کیسے زندگی ڈالیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے ابتدا پہ غور کر لو، ابتدا میں بھی تو ذرات تھے، ابتدائی ذرات کو اللہ پاک نے کیسے جمع فرمایا؟ تو اس وقت جب دنیا کی زندگی اللہ نے دی تم اس زندگی کو مانتے ہو تو ایسا ہی ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندگی دیں گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، میدان محشر میں تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا اس کی تیاری کر لو، اور یہ زندگی اس ترتیب پر دی۔ دوسری طرف یہ کہ اللہ رب العزت نے تیرے ذات کے علاوہ کائنات میں کتنے چیزوں کو پیدا فرمایا، یہ سب کے سب جو ہیں یہ تیرے فائدے کے لیے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کے سب تمہارے فائدے کے لیے۔ کائنات کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں یہ سب انسان کے لیے حلال ہے، حرام ہونے کے باوجود بھی انسان کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، مضر ہونے کے باوجود اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن انسان اس فائدے کو سمجھتا نہیں۔ سانپ اور بچھو کے حوالے سب لوگ کہیں گے اس میں انسان کا کیا فائدہ ہے، سانپ میں انسان کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ فائدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کھانے کی چیز و انسان اس کو کھا لے، بلکہ فوائد جو ہے وہ مختلف زاویوں سے اور مختلف صورتوں سے وہ ہوتے ہیں، آخرت کی عبرت کی اعتبار سے بھی۔ اب روایت میں یہ آتا ہے کہ انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بعض ایسے نافرمان ہوتے ہیں کہ ان پر اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، وہ ان کو ڈستے رہتے ہیں، اور پھر ان کی شدت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر زمین پر جو ہے وہ پھنکار مارے، سانس لے لے سر، تو زمین میں کوئی سبز چیز جو ہے وہ باقی نہ رہے، سارا سبزہ جو ہے صرف ایک سانپ اور ایک اژدہے کے سانپ کی وجہ سے جو ہے یہ خشک ہو کر ختم ہو جائے۔ جب اس کی سانس کا یہ حال ہے تو اس کے ڈسنے کا پھر کیا حال ہوگا، اور وہ کتنا جو ہے زہریلا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ سانپ کے اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے اگر دنیا میں کوئی سانپ نہ ہو تو پھر بندہ کیا سمجھے گا اور کیا عبرت جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ پاک نے قصد اور ارادہ کیا آسمان کا، فسواہن سبع سماوات، 7 آسمان اللہ پاک نے برابر کیے، 7 آسمان اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ جس طرح زمین اور زمین کے پیداوار سے انسان کے فوائد جو ہیں وہ وابستہ اور متعلق ہیں، ایسے ہی آسمان، سورج، چاند، ستاروں اور ان کی روشنی وغیرہ سے جو ہے ان سے بھی انسان کے فوائد جو متعلق ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بھی پیدا کر لیا، وہو بکل شیء علیم، اس کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد پھر بھی اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، انسان کے تمام اعمال کا علم ہے، انسان کے تمام ارادوں کا علم ہے، جب بھی جہاں کہیں بھی انسان نے کوئی بھی عمل کیا ہو اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہے۔ انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نے جرم کیا اب جو ہے کسی کو پتہ نہیں، بلکہ اللہ کے علم سے کسی بھی صورت میں وہ غائب نہیں ہو سکتا، اس کا حساب کتاب جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر لے، اور شکر یہ ہے کہ جو نعمت جس طرح اللہ پاک نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق بندہ استعمال کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔